بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شیطان ہمیں صرف گناہوں کے ذریعے ہی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی وہ نیکی کے راستے سے بھی بھٹکا دیتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور خطرناک ہتھیار ہے۔ آئیے اس راز کو جانتے ہیں کہ شیطان نیکی کو ہمارے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ، شیطان کی دشمنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورۃ فاطر آیات نمبر 6۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کبھی ہمیں خیرخواہ نہیں بن سکتا۔ اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے دور کرے۔ دوسرا پوائنٹ، نیکی کے بعد تکبر ڈالنا۔ شیطان اکثر نیکی کے بعد ہمارے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پھر دل میں یہ خیال آتا ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں زیادہ نیک ہوں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے آپ کو پاک صاف مت کہو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یہ تکبر وہ زہر ہے جو نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نیکی کو دکھاوے میں بدل دینا۔ نیکی کا ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں ریا دکھاوا میں مبتلا کر دے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر نیکی صرف دنیا والوں کے لیے ہے تو اس کا کوئی وزن اللہ کی ہاں نہیں۔ چوتھا پوائنٹ، اصل مقصد سے ہٹا دینا۔ شیطان کبھی کبھی نیکی کا رخ بھی بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، لیکن شیطان دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اس علم سے اپنے بڑائی دکھاؤ، بحث کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ پانچواں پوائنٹ، نیکی کو تھکاوٹ اور بوجھ بنا دینا۔ شیطان بعض اوقات ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ نیکی بہت مشکل ہے، بار بار نماز پڑھنا، ذکر کرنا یا قرآن پڑھنا بس ایک بوجھ ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ نیکی سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ، ایک نیکی پر غرور باقی چھوڑ دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک نیکی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب ہم جنتی ہو گئے۔ مثال، کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن زبان سے گالیاں دیتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ہمیں پورے دین پر عمل کرنا ہے، صرف ایک حصے پر نہیں۔ ساتواں پوائنٹ، نیکی کو تاخیر میں ڈال دینا۔ شیطان ہمیں کہتا ہے، نماز پڑھ لوں گے، حج بعد میں کر لوں گے، توبہ کل کر لینا۔ یہ تاخیر ہی سب سے بڑی بربادی ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ علمی نصیحتیں، ہر نیکی کے بعد اخلاص کی دعا کرے، اے اللہ میرے سارے عمل نیک بنا دے اور خالص اپنے لیے کر دے، اس میں کسی اور کا حصہ نہ بنا۔ نیکی کے بعد عجزی اختیار کرے، کبھی اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل سمجھے۔ ہمیشہ استغفار کرے تاکہ شیطان کے وسوسے دل سے نکل جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان بہت چالاک ہے، وہ کبھی گناہ سے تو کبھی نیکی سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی کو اللہ کے لیے کریں، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے تمام جالوں سے بچائیے، آمین۔